ناظرین پچھلے 48 گھنٹوں سے ایک میجر ایسکلیشن ہمیں نظر آ رہی ہے۔ پہلی بار اسرائیل کی جانب سے یمن کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے جس میں بہت بڑی تعداد کے اندر شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو اب تک کی سب سے بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، وہ خبر جو مڈل ایسٹ کا مکمل طور پر نقشہ بدل کے رکھ دے گی، وہ خبر جو ساری دنیا کو امپیکٹ کرنے جا رہی ہے، کیونکہ مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلے گا تو ظاہری بات ہے دنیا کا بھی اس کے ساتھ نقشہ بدل جائے گا۔ اور وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ یمن نے اسرائیل کے ساتھ وار ڈکلیئر کر دی ہے۔ یمن نے اسرائیل اور اس کے تمام اتحادیوں کے ساتھ ایک لانگ وار آفیشلی ڈکلیئر کر دی ہے، ایک ایسی لانگ وار جس میں اسرائیل کا خاتمہ ہوگا، اس فتنے کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا، اور جو اسرائیل کو بچانے کے لیے آئے گا اس کے ساتھ جو ہے وہ نمٹا جائے گا۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اسرائیل کا اتحادی کو ویسٹ سے آئے۔ اگر مڈل ایسٹ کے اندر کسی نے اسرائیل کا اتحادی بننے کی کوشش کی تو یمن نے اس کو بھی واضح وارننگ دے دی ہے کہ وہ بھی ہمارے نشانے ہوگا، وہ بھی ہمارا ٹارگٹ بنے گا۔ یعنی مڈل ایسٹ کا کوئی ملک جو اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ یہ جو اسرائیل نے حملہ کیا اس میں بھی کچھ ملکوں کی انوالومنٹ کی خبریں آ رہی ہیں۔ تو سب سے ڈینجرس فیز کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں، ایک کھلی جنگ، ایک ملٹی فرنٹ وار، اور جو حزب اللہ والا معاملہ ہے وہ بھی سیم ٹائم کے اوپر ہونے جا رہا ہے۔ ادھر سے یمن نے آفیشل وار ڈکلیئر کر دی ہے، ادھر سے جو حزب اللہ جنگ ہم پچھلے کئی ہفتوں اور مہینوں سے ڈسکس کر رہے ہیں وہ بھی سیم ٹائم کے اوپر جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور حزب اللہ کے جو حملے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ مسلسل آلریڈی جاری ہیں۔ اسرائیل میں اس وقت ایک پینک ہے، ایک خوف و ہراس ہے کہ یمن کس طرح کا حملہ کرے گا، کیونکہ یمن کے بیانات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس طرح کے بیانات انہوں نے اس پوری جنگ میں اس سے پہلے نہیں دیے۔ وہ جس رسپانس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ایک ایسا رسپانس جو اسرائیل کو ایسا آئے گا جیسے زلزلہ آ گیا ہے، ایسا رسپانس ہم دینے جا رہے ہیں۔ اور سیم ٹائم پہ حزب اللہ، تو خوف و ہراس ہے اسرائیل کے اندر کہ اب اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے۔ اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس رسپانس کے اندر جنگجوؤں کا اسرائیل کے اندر داخل ہونا بھی انڈر ڈسکشن ہے۔ جی ہاں، جنگجوؤں کا اسرائیل کے اندر داخل ہونا انڈر ڈسکشن ہے، اور یہ خوف و ہراس ہائیسٹ لیول کے اوپر اسرائیل میں پایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا۔ اور واشنگٹن کی وہ ڈسکشن پھر بھی یاد کریں جس میں ایک سینیریو وہاں پر امیجن کیا گیا تھا اسے 3 مہینے پہلے کہ اگر یہ جنگ نہ رکی اور آگے بڑھ گئی اور ایک کھلی جنگ شروع ہو گئی اور تمام اطراف سے جنگ جو اسرائیل میں داخل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو واشنگٹن نے اس سے پہلے امیجن نہیں کر رکھی، ان کو پتہ ہے کہ جب اسرائیل نہیں رک رہا اور معصوم بچوں کو مارتا چلا جا رہا ہے، ہر روز درجنوں نہتے فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، تو یہ سلسلہ پھر مطلب اس تباہی کا پھر انجام کیا نکلے گا، اس ظلم کا پھر انجام کیا نکلے گا، ان کو اندازہ تھا۔ تو اب یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ تو یہ ساری اہم ترین چیزیں آپ سے ڈسکس کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین سب سے پہلے اگر ہم پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیل کی کارروائیاں دیکھیں تو اسرائیل نے 3 ملکوں کے اندر اٹیک کیا ہے۔ 3 ملکوں کے اندر اسرائیل نے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر اٹیک کر دیا۔ اس کو لکھ رہا ہے الجزیرہ کس طرح سے، ڈزنز کلڈ وونڈیڈ ایز اسرائیل بومبز غازہ، یمن اینڈ لیبنن۔ غازہ ایک الگ فلسطینی ریاست ہے، یمن الگ ریاست ہے، لیبنن الگ ریاست ہے۔ تو 3 ٹیریٹریز کے اوپر اسرائیل کی جانب سے بمباری کی گئی ہے، اور درجنوں وہاں پر، بلکہ درجنوں سے تو زیادہ، خالی جو 90 شہادتیں تو یمن کے اندر ہو گئی ہیں، کیجویلٹیز جو ہوئی ہیں 90 ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق، اور وہاں پر 20 جو آئل سٹوریجز ہیں ان کو نظر نشانہ بنایا گیا، اور جو وہاں پر لوگ کام کر رہے تھے، وہاں پر موجود تھے، ان کی بڑے دردناک طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور جو زخمی بھی ہیں ان کی بھی حالت بہت بری ہے۔ تو آپ ذرا اس کے ظلم کا اندازہ لگائیے کہ 3 ملکوں کے اندر یہ حملہ کر رہا ہے، اور ابھی جب واپس اس کے اوپر حملہ ہوگا تو پھر یہ اچانک سے مظلوم بن جائے گا، پھر اچانک سے یہ وکٹم کارڈ کھیل دے گا کہ دیکھو یہ جو ہے یہ سارے جو ہے مجھے مارنے کے لیے آ گئے۔ ویسٹ کو جا کر یہ یہی بتائے گا کہ دیکھو یہ سارے مل کر مجھے مارنے کے لیے آ گئے، اور اس نے 3 ملکوں کے اندر یہ صرف پچھلے گھنٹوں کی اس کی کارروائیاں ہیں۔ اور آپ اندازہ لگا لیجئے کہ دنیا کو تباہی کی لپیٹ میں لینے والا دراصل کون سا فتنہ ہے۔ یہ ہے جو اب دنیا میں امن کے سب سے بڑے دشمن بن چکے ہیں۔ اگر دنیا کے امن کو کسی سے خطرہ ہے تو وہ یہ فتنہ ہے، اور دنیا کو جاگ جانا چاہیے۔ اگر ابھی بھی کوئی خواب غفلت میں سویا ہوا ہے ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ آگے جو کچھ ہونے جا رہا ہے، یعنی آپ غزہ میں وہاں پر تو شہادتوں کا جو ڈیتھ ٹول ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، یعنی ایک منٹ میں وہاں پر
शहादतें और जख्मी होते चले जा रहे हैं। तो जो कुछ आगे होगा उसके जिम्मेदार कौन है? फिर ये वहां से चलते हैं और यमन के ऊपर जाकर बम गिरा रहे हैं, वहां से चलते हैं लेबनान के ऊपर। अभी लेबनान के ऊपर भी इन्होंने उनके कह रहे हैं कि हमने मतलब वो सिविलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। कुछ हिजबुल्लाह के ऊपर क्लेम कर रहे हैं उनके वेपन स्टोरेज को जो है वो निशाना बनाया गया है। तो अब इस फितने को आप मुझे बताइए कैसे हल किया जा सकता है? ना ये मुज़ाकरात करते हैं, ना ये किसी ज़ाब्ते और उसूल को मानते हैं। तो इस फितने को आप कैसे रोकेंगे? यानी क्या यमन चुप करके घर बैठ जाए, हिजबुल्लाह क्या चुप करके घर बैठ जाए, बाकी चुप करके जो खड़े हैं वो घर बैठ जाएं और गजा में इसको करने दिया जाए, और गजा में ये किसी जो है वो उसूल और ज़ाब्ते और एग्रीमेंट की तरफ नहीं आ रहा? तो इस फितने का क्या हाल है? तो जड़ से खात्मा ही इसका असल हाल है। तो अभी तो कल से ये जश्न मना रहे हैं, वो जो एक बहुत बड़ी आग उधर लगी है यमन में, और वो तस्वीर और ऊपर अपने F-35 तैयारों की तस्वीर जो वो शेयर करके दिखा रहे हैं कि ये देखो हमने क्या हशर किया। इनके डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बयान जारी किया कि ये जो आग लगी है ये पूरे मिडिल ईस्ट में लगा देंगे। ठीक है, तो असल में ये एक मतलब ना मिडिल ईस्ट के सबसे एक तबाहकुन ताकत के तौर पर वहां पर जाने जाते हैं कि इन्होंने मिडिल ईस्ट का जो हशर नशर किया। तो अरब जानते हैं कि भाई इनसे पंगा ना लो, इजराइल से। अरब डरे हुए हैं ना, मतलब। तो 7 अक्टूबर के बाद हमने देखा कि वो इक्वेशन रिवर्स हुई कि इजराइल का जो हशर नशर हुआ। तो अब ये दोबारा से वही अपना इबलीसी जो चेहरा है वो बाकी मुल्कों में, बाकी टेरिटरीज में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने पहले इराक में किया, जो शाम में किया, जो लिबिया में किया, अब हम दोबारा करेंगे हमारे खिलाफ जो जो खड़ा होगा। तो ये इनका पुराना तरीका है, पहले ये सारा कुछ करना, फिर अचानक से विक्टिम बन जाना। लेकिन अब इसको विक्टिम कोई नहीं बनने देगा। ये कोशिश तो करेंगे लेकिन दुनिया के सामने हकायक हैं। तो ये मैंने आपके सामने तमहीद बांध ली है कि इन्होंने क्या किया है। अब जरा मैं आपके सामने सबसे बड़ी खबर शेयर करने जा रहा हूं कि यमन ने सबसे बड़ा ऐलान कर दिया। यमन ने नाज़रीन ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर कर दी है। वैसे तो जब यमन उतरा था मैदान के अंदर तब भी उन्होंने कहा था, और ये फर्स्ट मुल्क बना था जिन्होंने वॉर डिक्लेयर की थी, लेकिन वो सम डिफरेंट काइंड ऑफ थी कि उन्होंने कहा था कि हम हमले शुरू कर रहे हैं, फिर इजराइल की सिर्फ उनके जहाज़ों के ऊपर हमले हुए, फिर बरतानिया अमेरिका बात। लेकिन अब ये अलग लेवल की वॉर है। ये वो वॉर है जिसमें जंगजू इसराइल के टेरिटरी में भेजे जाएंगे, जिसमें हर सतह के ऊपर जिस तरह एक जंग होती है ना, यानी ये जंग इसराइल की टेरिटरी के अंदर होने जा रही है। इससे पहले जंग रेड सी में हो रही थी, तो वो जंग तो ऑलरेडी वहीं पर जारी रहेगी, रेड सी में, इंडियन ओशन में, बहिरा अरब में, मेडिटेरेनियन सी में। लेकिन ये जो वॉर डिक्लेयर की गई है, ये वॉर है, वो वॉर जो बॉर्डर्स के ऊपर जाकर लड़ी जाती है, जो वॉर अंदर घुस कर लड़ी जाती है, ये वो वाली वॉर है जो उनकी जानिब से डिक्लेयर की गई। और ना सिर्फ इसराइल बल्कि उसके तमाम इत्तेहादियों के ऊपर ये जंग डिक्लेयर कर दी गई है। ये जरा सबूत पहले आपके सामने रख दें। हौसीज डिक्लेयर वॉर ऑन इजराइल एंड इट्स एलाइज। ना सिर्फ इसराइल बल्कि इसके तमाम इत्तेहादी। इट्स गोइंग टू बी एन ऑल आउट अटैक अगेंस्ट ऑल इजराइलीज। तमाम इजराइलियों के खिलाफ ऑल आउट अटैक हम करने जा रहे हैं। यूएस एंड ब्रिटिश मिलिट्री प्रेजेंस अक्रॉस द रीजन। बड़ी खतरनाक बातें मैं आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बताया ना कि मिडिल ईस्ट का नक्शा बदलने वाला है। अमेरिका बरतानिया की जो फोर्सेस हैं अक्रॉस द रीजन, रेड सी की बात नहीं हो रही, खाली मिडिल ईस्ट में जहां जहां उनकी प्रेजेंस है उन तमाम को वहां पर निशाना बनाया जाएगा। वेदर दैट वुड बी इन द आइलैंड ऑफ सुकुत्रा हियर इन यमन। अब अगली लाइन सुनिएगा। यूएस मिलिट्री बेसेस इन सऊदी अरेबिया। ये मैं बात नहीं कर रहा हूं, अल जजीरा की रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं जो यमन ने बयान दिया है। एंड यूएई एंड जॉर्डन। यमन के साथ एक जजीरा है सकूतरा जहां पर इनकी बेसेस थी। वो कह रहे हैं अगर इस सकूतरा के ऊपर इनकी प्रेजेंस हुई तो उसको निशाना बनाएंगे। अगर सऊदी अरब से कुछ हुआ तो वहां पर इनकी बेसेस को, यूएई और जॉर्डन, 3 मुल्कों का नाम जो है वो इस वक्त लिया गया है यमन की जानिब से। अच्छा, इसके अलावा द हौसीज से दैट एनी स्टेट, any Arab regime, any government in the region that helps Israel or the US carry out attacks on Yemen will be met with retaliation. कोई मिडिल ईस्ट का मुल्क जो इसराइल, अमेरिका या बरतानिया की मदद करेगा वो हमारा निशाना बनेगा। The Houthis are basically declaring war on Israel, the US, the British government and any Arab regime considered an ally of Israel. बिल्कुल साफ अल्फाज में इन सब के खिलाफ उन्होंने जंग डिक्लेयर कर दी है। Houthis believe the Israeli attack on Hudaydah was carried out in coordination with US, UK and other allies including Arab ones. ये मतलब हौसी ये कंसीडर कर रहे हैं कि इसमें हमारे अपने लोग भी शामिल थे जिनकी कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो अटैक हुआ है। इसके अलावा देखिए यमनी आर्म्ड फोर्सेस स्टेटमेंट, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग वॉर विद इजरायली एनिमी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये जो यमन जवाब देगा ये
ایران کی طرح کا ایک جواب نہیں ہوگا. ایران کی اسٹریٹجی مختلف تھی, وہ حملہ کرنا ضروری تھا, وہ ڈیفرنٹ تھا معاملہ. یہ تو مطلب ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے, نہ ختم ہونے والا کہ ایک لانگ وار انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے. کب تک کی لانگ وار, یہ کب تک جاری رہے گی؟ اسرائیل کے خاتمے تک اور فلسطین کی آزادی تک. اچھا, تو اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ معاملہ کس رخ آپ کو جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بات چلتی چلتی پھر کہاں تک جائے گی؟ یعنی جو ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ حق و باطل کا ایک فیصلہ کن مارکا, میڈل ایسٹ کی ایک ایسی جنگ جو آج سے پہلے کسی نے وٹنس نہیں کی, ایک ایسا مارکا جو اتنا مطلب واضح نہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے, اس سے پہلے شاید اس طرح نہ لڑا گیا ہو جو اس وقت جو ہے ایسا فیصلہ کن, اور اس میں فتنے کا خاتمہ ہوگا مکمل طور پر. یہ وہ مارکا ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ یہ صرف فلسطین کی اب جنگ نہیں رہی ہے. یہ جو بنیادی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, یہ صرف فلسطین کی جنگ نہیں ہے. او بھائی, اس میں عربز آ رہے ہیں, اس میں امریکہ ہے, اس میں برطانیہ ہے, اس میں کوئی اور بھی ہو سکتا ہے, اس میں اٹلی ہو سکتا ہے. اٹلی نے مدد نہیں کی. تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ صرف فلسطین کا مارکا رہ گیا؟ یہ پوری انسانیت کا مارکا ہے کہ ان ابلیسی طاقتوں کا خاتمہ کرنا, اور یہ اسلامک ورلڈ کی آزادی کا مارکا ہے. جب اسلامک ورلڈ کو کس نے جکڑا ہوا ہے؟ ان کے اکنامکس سٹرکچر کو, ان کے پولیٹیکل سٹرکچر کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ آپ ذرا ڈھونڈ لیجئے کہ کون طاقتیں ہیں جس نے اسلامک ورلڈ کو کیپچر کیا ہوا ہے. تو بیسیکلی جب وہ ابلیسی طاقتیں ختم ہو جائیں گی تو وہ پوری اسلامک ورلڈ کا, اور چونکہ ان طاقتوں سے انسانیت کو خطرہ, انسانیت کے امن کو خطرہ, انسانیت کا فیوچر داؤ کے اوپر لگ گیا ہے, تو یہ اس لیول کی بڑی جنگ جو ہے وہ اس وقت بن چکی ہے. اچھا, میں آپ کے سامنے مزید جو اقدامات یمن کرنے جا رہا ہے اور کس طرح وہ بتا رہے ہیں کہ ہر سطح کے اوپر پیش قدمی جنگ جو اندر بھیجنا, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن جو ساتھ حزب اللہ والا معاملہ ہے وہ پہلے میں آپ کے سامنے رکھ دوں. صرف 2 ہیڈ لائنز. حزب اللہ کی جنگ سیم ٹائم کے اوپر ہونے جا رہی ہے. وہ جنگ جس کا ہم کئی دنوں سے ویٹ, ہفتے مہینے گزر گئے, ہم بات کرتے چلے جا رہے ہیں, بہت ساری رپورٹس, بہت سارے تجزیے, بہت ساری پریڈکشنز آپ کے سامنے رکھتے چلے جا رہے ہیں. اب یہ جو معاملہ جس لیول کے اوپر چلا گیا ہے, ادھر سے یمن نے وار ڈکلیئر کر دی ہے, سیم ٹائم کے اوپر وہ معاملہ حزب اللہ کا بھی فرنٹ کھلنے جا رہا ہے. اس کے ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ دوں, اور ثبوت کون سے ہیں؟ وال اسٹریٹ جرنل کے ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور اسرائیلی آفیشلز نے خود وہاں پر کنفرم کیا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. All out war has become very imminent and the way to prevent it is to press Iran. وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے, اس کو الجزیرہ پھر رپورٹ کر رہا ہے کہ جو حزب اللہ کے ساتھ جنگ ہے وہ ایمیننٹ ہو چکی ہے, اور اگر کوئی طریقہ رہ گیا ہے اس کو روکنے کا تو پریس ایران ہے. یعنی پریس کا لفظ مراد یہ ہے کہ ایران کے اوپر اگر دباؤ ڈالا جائے یا ایران کسی طریقے سے مجبور ہو جائے تو ہی یہ جنگ رک سکتی ہے. اگر ایران کھڑا ہے میدان میں تو پھر یہ جنگ نہیں رکنے والی. اور ظاہری بات ہے ایران مطلب کیا تمہارے دباؤ میں آنے والا ہے. The ceasefire in Gaza and the hostages agreement will not prevent war with Hezbollah in the north. وال اسٹریٹ جرنل کی خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ غزہ میں اگر سیز فائر ہو بھی گیا تو بھی حزب اللہ کی جنگ نہیں رکنے والی ہے. یار آپ اس بات کو سمجھیں, وہ معاملہ کہیں اور کسی اور لیول کے اوپر چلا گیا. اگر مثال کے طور پہ ادھر سیز فائر ہوتا ہے تو گولان ہائٹس کا ایریا واپس کرنا پڑے گا. حزب اللہ کہے گی کہ جو ہمارا ایریا ہے وہ واپس کریں, فلسطینی ریاست ڈکلیئر کریں. تو کیا اسرائیل وہ کرے گا؟ تو اسرائیل تو نہیں کرے گا, وہ تو غزہ میں جنگ نہیں روک رہا. اگر روک بھی لے تو وہ تو پھر بالکل نہیں کرے گا. تو وہ جنگ نہیں ٹالی جا سکتی ہے. اس میں اب یہ ہے کہ یا حزب اللہ رہے گی یا اسرائیل رہے گا. اب معاملہ اس لیول کے اوپر پہنچ چکا ہے, یا حزب اللہ ہے یا اسرائیل ہے. تو وہ وار جو ہے وہ ایمیننٹ ہو چکی ہے. حزب اللہ withdrawal of his forces will occur either through the Israeli military response or if Iran orders him to withdraw. اسرائیل کا فورن منسٹر کا بیان ہے کہ حزب اللہ صرف اس صورت میں وڈرا کرے گی کہ یا تو ایران اس کو کہے کہ وڈرا کر لے, جو کہ پاسبل نہیں ہے, اور یا پھر ہم ملٹری رسپانس کے ذریعے یعنی جنگ کے ذریعے حزب اللہ کو بارڈر سے پیچھے دھکیل دیں گے. تو آپ کے سامنے ہے کہ وہ جنگ ایمیننٹ, وہ ناگزیر جنگ ہو چکی ہے, اس کا اب کوئی حال نہیں ہے. اگر غزہ کا بھائی 1,86,000 شہادتیں ہو چکی ہیں, یہ آپ کو روک دینا چاہیے تھا, پہلے ہفتے میں یہ روک دینا چاہیے تھا معاملہ. لیکن آپ دیکھیے کہ 9.5 مہینے ہو چکے ہیں, اور دنیا کی بے بسی دیکھیے. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی لوگ وہاں پر شہید ہو رہے ہوتے ہیں. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی ماں کی گود میں کوئی معصوم بچہ دم توڑ رہا ہوتا ہے علاج نہ ہونے کی وجہ سے, کسی ماں کی گود میں بھوک کی وجہ سے اس کا بچہ شہید ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جب یہ مذمتی بیانات بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر تو ایک ایک منٹ ان کے اوپر اذیت بن کر گزر رہا ہے. تو آپ کون سے امن کی بات کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کو پہلے مطلب آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے.
آپ جو ہے نا امن والی لائن سے ہی باہر نکل گئے ہیں, امن والی اس سرکل سے ہی باہر چلے گئے ہیں, تو اب وہ ہونا ہی ہونا ہے. اس میں ڈیلے 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے 6 مہینے جو بھی ہوتا ہے, لیکن یہ جنگ ہو کر رہے گی. یہ بار بار ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ثبوتوں کے ساتھ سالڈ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اب ذرا واپس آ جاتے ہیں یمن کے اوپر. اچھا, یحییٰ ساری یہ بتا رہے ہیں, the response to the Israeli aggression against our country is inevitable and it will be a massive. یہ میسو رسپانس ہوگا اور یہ انویٹیبل ہے, یہ ناگزیر رسپانس ہے. We affirm our full right to defend our beloved Yemen against American British aggression as well as against Israeli aggression. اچھا, اسی درمیان ریڈ سی کے حملے بھی جاری ہیں. یہاں پر ایک امریکی جہاز کو بہت سارے بلسٹک اور میزائل اور ڈرونز کے ساتھ نشانہ بنایا گیا اور اس کو سمندر میں غرق کر دیا گیا ہے. اسی طرح کا ایک آپریشن جو ہے وہ ایلات کے اوپر بھی کیا گیا, اسرائیل کی بندرگاہ ایلات, وہاں پر بھی میزائل اور ڈرونز داغے گئے ہیں. لیکن یہ وہ رسپانس نہیں ہے جو حدیدہ میں ہوا ہے, یہ تو ان کے روٹین کے حملے جو اسرائیل کے اوپر جاری تھے وہ جاری ہیں. اچھا, اب ذرا آگے دیکھیے حزب اللہ کی کیا سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے اس یمن جنگ کے حوالے سے. We believe that the reckless step taken by Zionist enemy is the beginning of new and dangerous phase of confrontation of great importance at the level of the entire region. حزب اللہ کا بیان آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اب یہ اس ڈینجرس فیز کا آغاز ہو گیا ہے جس میں پورا ریجن انوالو ہوگا. اس میں جو کنفرنٹیشن آگے ہونے جا رہی ہے, جو تصادم اور جنگ آگے ہونے جا رہی ہے, یہ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لینے جا رہی ہے. یہ حزب اللہ کا بیان ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. آگے ذرا دیکھیے, Houthis say they will not hesitate to attack vital targets in Israel. اب جو ادھر یمن میں دیکھیں نا, یمن میں ایرانی کمانڈرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں, یمن میں مڈل ایسٹ کے دیگر کمانڈر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور نو ڈاؤٹ کہ وہاں پر حزب اللہ کے کمانڈرز کے ساتھ بھی کوارڈینیشن ہے. تو انہوں نے آگ لگائی اور کہا کہ مڈل ایسٹ میں ہم یہ آگ لگا دیں گے. دیکھیں مطلب اسرائیل 9 مہینوں سے ایک شکست کا چیزیں اس کے اوپر چل رہی تھی کہ غزہ میں بھی وہ اچیومنٹ نہیں کر سکا, لیبنان کا معاملہ, تو انہوں نے باہر ایک سٹرائک کر کے مطلب اپنی وحشت اور اپنے دبدبے کو دوبارہ سے قائم کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے آئل سٹوریج کے اوپر کیوں حملہ کیا؟ تاکہ بڑی آگ بھڑکے, مطلب بہت بڑا کوئی انہوں نے دکھائے کہ بھئی تباہی بہت ہم نے مچا دی ہے. اچھا, تو جو یمن کا رسپانس آئے وہ بھی تو لگنا چاہیے نا کہ کوئی رسپانس دیا ہے جس لیول کا انہوں نے دکھانے کی کوشش کی ہے. تو یمن کو بھی ایسا رسپانس دینا ہوگا جو آج تک دنیا نے نہیں دیکھا کہ اسرائیل کے اوپر ایسا اٹیک ہوا ہے, تو وہ اٹیک کرنا ہوگا. تو اس میں بہت سارے وائٹل ٹارگٹ جو آج سے پہلے انڈر اٹیک نہیں آئے, تل اویو کے مین ایریاز, ان کی وار منسٹری بھی ہو سکتی ہے, ان کے دیگر ملٹری انفراسٹرکچر ہو سکتا ہے, ان کا کوئی اور کمرشل انفراسٹرکچر بہت بڑا ہو سکتا ہے. باقی تمام شہر وہ ہائی الرٹ کے اوپر ہے. حائفہ میں جو آئل سٹوریج ہے وہ بھی انڈر اٹیک آ سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یعنی تمام وائٹل ٹارگٹس جس کی انفارمیشن حزب اللہ کے پاس ہے, جو کہ سب کو ٹرانسفر ہو چکی ہے, ڈرون فوٹیج ان کے پاس ہے, سارا کچھ ان کے پاس ہے, تو وہ ایک میسو حملہ, یعنی وار ڈکلیئر ہو گئی ہے. اب اس وار ڈکلیئر میں پہلا حملہ ایک ایسا کرنا ہے تو کہ پتہ چلے کہ غیرت مند فورسز جو ہے وہ اتر گئی ہیں, پتہ چلے کہ فلسطین کے اتحادی جو ہے وہ اس کی مدد کو پہنچ گئے کہ ایسا حملہ کرنا ہے. اس کے بعد پھر وار ہے وہ چھڑ گئی ہے, وہ چلتی رہے گی, لیکن آغاز کس طرح سے کیا جائے. یمنیز ہاؤسز ول ناٹ ہیزیٹیٹ ان اٹیکنگ وائٹل ٹارگٹس ان اسرائیل. اچھا آگے دیکھیے, اسرائیل اٹیک آن حدیدہ مارکس بگننگ آف دا نیو اسٹیج. یہ بالکل ہم نئے فیز میں اور نئے مرحلے میں, جنگ کا سب سے خطرناک جو مرحلہ ہے اس کے اندر داخل ہو گئے. اسرائیل اٹیک آن یمن پورٹ آف حدیدہ مارکس دا بگننگ آف دا نیو اسٹیج ان دا مڈل ایسٹ دیٹ ہیز دا پوٹینشیل آف اسپائرلنگ آؤٹ آف کنٹرول. کہ حالات جو ہیں وہ بے قابو ہونے جا رہے ہیں. اب یہ جو ایک دیکھیں نا, کچھ فورسز تھیں جو اس جنگ کو ایک خاص سطح کے اوپر مینٹین کر رہی تھی, یعنی جنگ ایک خاص لیول کے اوپر ہی چل رہی تھی, اس سے زیادہ آگے نہیں بڑھ رہی تھی. ایک بڑا حملہ ہو گیا, پھر ڈی ایسکلیشن ہو گئی, ایسے کر کے نا معاملہ فل سکیئر اور ایسے کہ حالات بے قابو ہو جائیں اس سے روکا جا رہا تھا. لیکن اب وہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہو گیا ہے اور وار بھی ڈکلیئر ہو گئی ہے, یہ ایک تو تھرو آؤٹ دا ریجن اور حالات بے قابو ہونے جا رہے ہیں. اب یہ معاملہ آپ کے ہتھے نہیں آئے گا, یہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا. It is going to change the course of action of a non-state actors that is motivated to support the people of Gaza. They have been given a perfect reason to increase the attacks. وہ بتا رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ کے تمام جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں, یعنی جو تمام تنظیمیں ہیں, ان کو یہ پرفیکٹ چانس مل گیا ہے, ایک پرفیکٹ جواز مل گیا ہے اپنے حملے ایسکلیٹ کرنے کا,
اور وہ اپنے حملے جو ہے وہ اسکلیٹ کریں گے. اس سے بہتر ان کے پاس موقع ہو نہیں سکتا. The analyst that the fact the Houthi drone that struck Tel Aviv on Friday went undetected shows Iran has progressively been providing its allies with more sophisticated weapons and will continue to do so. کہ جو تل ابیب کے اوپر حملہ ہوا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایران نے کس قدر سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہے وہ اپنے اتحادیوں کو دے دیے ہیں. تو ابھی جو یمن حملہ کرے گا وہ پتہ نہیں اور کون سا سوفسٹیکیٹڈ اور سرپرائزنگ ویپن استعمال کرے گا اور اس سے کیا نقصان ہوگا. یحییٰ سارے ٹو اسرائیل یمن از ود غازہ نو میٹر دا کاسٹ ویٹ فار اس. میرا خیال ہے کہ اس سے بھاری کوئی جملہ ہو نہیں سکتا جہاں پر تمام ہماری بڑی طاقتیں ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومیز والے ملک جن کی طرف اصل میں ہم دیکھتے تھے کہ یار یہ ہمارے لیڈر ہیں یہ کچھ کریں گے, وہ تو مطلب پتہ نہیں تاریخ ان کو کیسے کوڑا دان میں پھینکے گی. ذرا وہ دیکھیے مطلب اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے. یہ سارے کہہ رہے ہیں یعنی یمن یہ کہہ رہا ہے کہ یمن غزہ کے ساتھ کھڑا ہے نو میٹر وٹ دا کاسٹ, اس کی جو بھی قیمت ہمیں چکانی پڑے چاہے ہم ختم ہو جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں اینڈ ویٹ فار اس. مجھے بتائیے اسلامی دنیا میں کیا کوئی کہہ سکا اسرائیل کو کہ ویٹ فار اس یعنی کہ ہم آ رہے ہیں ہمارا انتظار کرو. ایک ایسا حملہ جو پورے اسرائیل کو ہلا کے رکھ دے گا اور وہ یاد رکھا جائے گا. ویٹ بس مطلب جیسے کہتے ہیں کہ ادھر لشکر کے لشکر روانہ ہو رہے ہیں کہ انتظار کرو کہ ہم بس نکل پڑے ہیں اور تمہاری جانب رواں دواں ہیں, ذرا بس انتظار کرو جب ہم پہنچیں گے تو پھر دنیا دیکھے گی کہ یہاں پر کس لیول کا جو ہے وہ مارکا چھڑا ہے. The Yemeni armed forces retreated the occupied Jaffa یعنی کہ Tel Aviv is an unsafe zone and that a response to the Israeli aggression on civilian facilities in Yemen coastal province of Hudaydah is undoubtedly coming. کہ جو سویلینز کے اوپر حملہ کیا ہے اس کا پھر اس طرح سے رسپانس. اور دیکھیے اسرائیل کی جارحیت نے ہماری مسلح افواج کی ہر سطح پر پیش قدمی کو جائز قرار دے دیا ہے. یہ یمن کا ہم نے رسپانس آپ کے سامنے رکھا ہے. اب اس کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ ہر سطح کے اوپر ہماری پیش قدمی یعنی ان کی گراؤنڈ فورسز ابھی تک کسی مارکے میں شامل نہیں ہوئی ہیں. یہ تو ان کی میزائل فورسز ہیں, ایئر فورس ان کی ہے یعنی جو ڈرونز اور میزائل اور راکٹس کے اوپر مبنی ہے اس کو دیکھتی ہے. گراؤنڈ فورسز تو ابھی تک انگیج نہیں ہوئی لیکن اب ہر سطح کے اوپر پیش قدمی ہوگی. اب گراؤنڈ فورسز انگیج ہوں گی, اب جنگجو انگیج ہوں گے. اب اس میں کوئی مطلب آپ اس میں ڈاؤٹ میں نہ رہیں یا یہ کوئی انہونی چیز ہونے جا رہی ہے کہ یمنی جنگجو اسرائیل میں اتر جائیں, کوئی 500 1000 2000 اتر جائیں. مطلب اس لیول کا آپریشن بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی بارڈر سے کسی بھی بندرگاہ پر, ٹھیک ہے, کچھ بھی یمن جو ہے وہ کر سکتا ہے ہر سطح کے پر. یعنی جنگ میں آپ کیا کیا چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ایک فل سکیل جنگ چلی ہوئی ہے اس میں کیا کیا آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جنگوں میں کیا کیا ہوتا ہے, وہ ہر لیول کے اوپر ہر کام جو ہے وہ یمن اس وقت کرنے جا رہا ہے. ثبوت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اچھا تو وہ جو لاکھوں جنگجو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں جو جنگ لڑ رہے ہیں ان کو تو پتا تھا کہ ہم نے کس بھائی جنگ نہیں رکے گی تو پھر ہمیں کیا ایکشن لینا پڑے گا. ان کو تو پتا تھا کہ اسرائیل آگے چل کر کیا کرے گا, کوئی بمباری کر سکتا ہے یا امریکہ برطانیہ. تو وہ جو پیچھے لاکھوں کے جنگجو کس لیے بٹھائے ہوئے انہوں نے, کس لیے تیار کیے ہیں؟ یعنی 15 لاکھ کے قریب جنگجو تو صرف یمن کے اندر بیٹھا ہوا ہے جس میں 4 لاکھ تو ابھی تازہ ترین انہوں نے بھرتی کی ہے. تو ان کی تیاری مکمل ہے. آپ دیکھیے تو صحیح ذرا جب یہ والے اتریں گے اسرائیل میں تو پھر کیا ہوگا. اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں Houthi officials say Israel will pay the price of Yemen strike. Israel's air strikes on the Houthis held port city of Hudaydah will not stop Houthis military operation in support of the Palestinian people. They will instead increase. The Zionist entity will pay the price of targeting civilian facilities and we will meet escalation with escalation. Houthis promise effective response to Israeli strikes. The Houthi Supreme Political Council says there will be an effective response to the Israeli strike on Hudaydah. یہ جو سب سے بڑی خبر آپ سے یہ شیئر کرنی تھی کہ یہ باقاعدہ جو ان کی سپریم کونسل ہے اس میں یہ میٹنگ ہوئی ہے جس کے بعد یہ وار ڈکلیئر ہوئی ہے اور انہوں نے سارا جو ہے وہ گو اہیڈ دیا ہے فورسز کو. Our stance for the support and victory of the Palestinian people stems from our principles, beliefs and religion. یہ جو ہم کھڑے ہیں فلسطین کے ساتھ یہ اس کے پیچھے ریلیجن ہے, اس کے پیچھے ہمارے اصول ہیں کہ ہم مظلوموں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں. Israel has now to respond directly to the attack striking Yemen.
بالکل براہ راست۔ اچھا، اب یہیں پر ایک خبر ناظرین آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیں کہ سعودی عرب کا معاملہ درمیان میں آ رہا ہے کہ سعودی عرب سے کوارڈینیشن تھا اس حملے سے پہلے۔ ذرا خبر دیکھیے، سعودی عربیہ ڈینائز انوالومنٹ ان اسرائیلی اٹیک آن حدیدہ۔ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ہم اس حملے میں شامل نہیں تھے۔ دیکھیں ایک بات سمجھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اسرائیل ایسی چالاکیاں کرتا رہتا ہے، وہ افواہیں پھیلاتا رہتا ہے کہ فلاں عرب ملک ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ خبر آئی تھی کہ عربوں سے لینڈ روٹ کے ذریعے خوراک پہنچائی جا رہی ہے تو تمام عربوں نے ڈینائی کیا کہ نہیں ہم نہیں دے رہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ملک ان کے ساتھ شامل بھی ہیں، ان کی مدد بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اسرائیل افواہیں بھی پھیلاتا رہتا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، تاکہ یہ آپس میں لڑیں، ان کے آپس میں جو اگر اتحاد کسی لیول پر ہو رہا ہے تو وہ نہ ہو سکے، آپس میں ان کی دشمنیاں اور جنگ آگے بڑھے، اختلافات آگے بڑھیں، اور دوسرا یہ کہ ہم لیجیٹیمیسی حاصل کر سکیں، کہ ہم دکھا سکیں کہ دیکھو سعودی عرب تو ہمارے ساتھ کھڑا ہے، جو کہ مسلمانوں کا لیڈر ملک ہے، تو اس کا مطلب جو ہمارے خلاف ہے وہ غلط ہے، وہ ٹیررسٹ ہے، وہ ایک لیجیٹیمیسی حاصل کریں۔ لیکن اس سارے صورتحال کو سائیڈ کے اوپر رکھتے ہوئے دیکھیں اس وقت بہت حالات نازک ہیں، اور بڑی نزاکت کو دیکھتے ہوئے بڑے پھونک کے جو ہے وہ قدم رکھنے ہوں گے، بڑا سوچ و بچار کے بعد قدم رکھنے ہوں گے۔ اگر مثال کے طور پہ، یہ میری ذاتی رائے، اگر مثال کے طور پہ سعودی عرب اس میں شامل تھا بھی صحیح، تو سعودی عرب کے ہتھیاروں نے تو آ کر اٹیک نہیں کیا، کوئی انفارمیشن یا کوئی کوارڈینیشن کسی لیول کے اوپر اگر ہوا بھی ہے تو میرے خیال سے یمن کو فی الحال اس کو اگنور کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اسرائیل کا فائدہ ہوگا۔ اگر یمن کا کسی عرب ملک سے پھڈا ہوتا ہے یا کسی اور تنظیم کا عرب ملک سے پھڈا ہوتا ہے تو فائدہ اسرائیل کا ہوگا۔ تو ہم نے براڈر کینوس میں دیکھتے ہوئے فی الحال اس چیز کو اگنور کرتا ہے۔ ہاں، جب کوئی ڈائریکٹ آ جائے تو پھر دیکھی جائے گی، اور میں آپ کو بتا دوں ڈائریکٹ کسی میں ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں نا کہ سعودی عرب ڈینائی کر رہے کہ ہم نہیں تھے، تو وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم تھے، مطلب وہ کہہ بھی نہیں سکتا۔ اگر کوئی کوارڈینیشن کچھ ہوا ہے تو وہ بھی خفیہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان میں اتنا بھی نہیں ہے کہ وہ آ کر اوپنلی کہہ سکیں ہاں یمن کے خلاف ہم نے اسرائیل کی مدد کی ہے، وہ نہیں کہہ سکتے۔ ڈائریکٹ آنا تو بہت دور کی بات ہے، تو جب کوئی ڈائریکٹ آ جائے گا تو دیکھی جائے گی۔ لیکن براڈر کینوس میں حالات کی نزاکت کے پیش نظر یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ فی الحال فوکس جو ہے وہ صرف اسرائیل پہ کیا جائے، اور وہی اصل فتنے کی جڑ ہے، اور وہ ختم ہوگا تو پھر تمام چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ناظرین اسرائیل ہائی الرٹ کے اوپر ہے، آن ہائی الرٹ فیئرز آف اے یمنی رسپانس۔ اسرائیلی میڈیا وہاں پر اس وقت خوف و ہراس ہے کہ کس طرح کا حملہ کرے گا یمن۔ وار بھی ڈکلیئر کر دی ہے حزب اللہ کا معاملہ، اور عراق سے حملے، شام سے، کیونکہ یہ کوارڈینیٹڈ اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس وار کا آغاز ایک ایسے میسو حملے سے ہوگا جو ان امیجنیبل اب تک رہا ہے اسرائیل کے لیے۔ اس میں کوارڈینیٹڈ اٹیک یعنی کہ یمن، عراق، شام اور لیبنان ایک ایسا ہو سکتا ہے، سینکڑوں میزائل ڈرونز داغے جا سکتے ہیں، جنگجو اتارے جا سکتے ہیں کہ پتہ چلے کہ جناب حملہ ہو گیا۔ تو یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔